اگلی ہیڈنگ، آپ علیہ السلام کنواری لڑکی سے زیادہ باحیات تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو سعید خدری سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اس کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے جو اپنے حجلہ عروسی میں ہوتی ہے، لہٰذا جب حضور کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے تو ہم اس کو آپ کے چہرے پر پہچان لیتے تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں بندار سے، اور مسلم نے ان کو روایت کیا زہیر بن حرب وغیرہ سے۔ نمبر 17، ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روز باری نے، ان کو مسلم الوی نے انس سے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، اس کے کپڑوں پر پیلے پن کا نشان تھا، اور رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ بہت کم آدمی کے منہ کی طرف دیکھتے تھے جس کی کسی بات یا کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے ازراہ شرم و حیا کے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم لوگ اس شخص سے یہ کہہ دیتے کہ وہ اس نشان کو دھو ڈالے۔ اگلی ہیڈنگ، کسی کی غلطی پر خاص خطاب سے تنبیہ نہ کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، اور ہمیں خبر دی ابو علی روز باری نے، ان کو عامش نے مسلم سے، اس نے مسروق سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی عادت تھی کہ جب آپ کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی ناگوار بات پہنچتی تو یوں نہیں فرماتے تھے کہ کیا حال ہے فلاں آدمی کا کہ وہ یوں کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے تھے کیا حال ہے لوگوں کا وہ ایسے ایسے کہتے ہیں، یعنی ازراہ شرم و حیا آپ کسی شخص کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ یہ الفاظ حدیث عثمان کے ہیں، اور عباس کی روایت میں ہے کہ جب آپ کو کسی آدمی کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات پہنچتی تو یوں نہیں کہتے کہ ایسے ایسے ہوا ہے یا ایسی ایسی بات ہے، اس کے بعد اس نے پوری بات کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 19، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ نے انس سے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے موٹے بارڈر یا کنارے والی ایک چادر تھی، ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کے اوپر اوڑھی ہوئی چادر کو پکڑ کر حضور کو زور زور سے جھٹکے دیے، یہاں تک کہ میں نے حضور کے کندھے مبارک پر دیکھا تو اس چادر کے حاشیے یا پٹے کا نشان پڑ گیا تھا اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اے محمد، میرے لیے اللہ کے اس مال میں سے حکم دیجئے جو تیرے پاس ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس شخص کی طرف توجہ فرما کر ہنس دیے، اس کے بعد اس کے لیے مال دینے کا حکم دے دیا۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں ابن ابو اویس سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام پر جادو کا ذکر۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل قطان نے، اس نے ثمامہ بن عقبہ سے، اس نے زید بن ارقم سے، وہ کہتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی نبی کریم کے پاس آیا کرتا تھا اور حضور اس پر اعتماد کرتے تھے، اس نے حضور کے لیے کچھ سحر کی گریں لگائیں، گنڈے بنائے اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اس بات سے نبی کریم درد سر میں مبتلا ہو گئے تھے یا بیمار پڑ گئے تھے۔ حضور کے پاس دو فرشتے مزاج پرسی کرنے کے لیے آئے، انہوں نے آپ کو خبر دی کہ فلاں شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور پھونک کر گریں لگائی ہیں کہ یہ در با فلاں لوگوں کے کنویں میں ڈالا ہوا ہے، اور اس جادو کی شدت سے کنویں کا پانی پیلا ہو چکا ہے۔ نبی کریم نے کسی کو بھیج کر وہ گریں یا جادو شدہ مواد نکلوا لیا، پانی کو دیکھا تو واقعی پیلا ہو چکا تھا، آپ نے ان گروں کو کھول دیا یا وہ خود بخود کھل گئیں۔ حضور کے ہاتھ میں آنے کے بعد نبی کریم سو گئے، البتہ تحقیق میں نے اس آدمی کو اس واقعے کے بعد دیکھا کہ وہ نبی کریم کے پاس آتا تھا، میں نے اس کے بعد نبی کریم کے چہرے پر تا دم مرگ اس بات کی ناگواری یا اظہار محسوس نہ کیا۔ اس موقع پر رسول اللہ پر جادو کے بارے میں ڈاکٹر عبد الموتی کی تحقیق جو حاشیے میں درج ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ہیڈنگ ہے تاثیر، تحقیق در بارے سحر بر رسول از ڈاکٹر عبد الموتی، کتاب دلائل النبوت۔ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے یا گمان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور سحر نے ان میں اثر بھی کر لیا تھا، حالانکہ اللہ نے کفار کی تکذیب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اس چیز میں جس کا انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ترجمہ، ظالم یعنی کافر و مشرک کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تم لوگ ایک مسحور اور سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ مترجم کہتا ہے اس دلیل کے پیش کرنے والے علماء کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور پر سحر کا اثر مان لیا جائے تو یہ کفار اور مشرکین کے جھوٹے دعوے کی تصدیق ہو جائے گی کہ حقیقت میں حضور سحر زدہ تھے، جبکہ اس نظریے کو رد کرنے والے علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسی روایات بے دینی کی گھڑی ہوئی ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے علامہ زاہد الکوثری کی تحقیق۔ شیخ علامہ محمد زاہد الکوثری فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ
جارحانہ خیال اور نظریہ ہے کہ نبی کریم پر جادو کا ہونا امر واقعی ہے، بہرحال اس کی حضور پر تاثیر واقع ہونا، جیسے بعض ان راویوں نے تصویر کشی کی ہے جو ثقہ اور پکے شمار ہوتے ہیں، محققین نے اس کو رد کیا ہے۔ اسی بات کی طرف جھکاؤ ہوا اس قرآنی نص کی وجہ سے بھی۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: ساحر جس جگہ سے آئے ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد انکار کرنے کے پیرائے میں اور محل میں وارد ہوا ہے، مشرکین کے اس قول کرنے کی وجہ سے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اللہ کے ارشاد کی بنا پر۔ ترجمہ: اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ باقی رہا سحر بر رسول کی تاثیر کی اس بات کے لیے طویل بحث کرنا جو تاثیر بدتر ہے، جو کہ ان نصوص کے منافی ہے، محض بعض راویوں کی تنزیہ اور تقدیس کرنے کے لیے۔ یہ ایسی بات ہے میں جس کو مستحسن نہیں سمجھتا ہوں، اگرچہ جمہور اسی قول کی طرف گئے ہیں۔ بعض ثقات کا محتم ہونا اس امر کے کوئی معنی نہیں ہے، مگر اس تاثیر کو ماننے کا دعویٰ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ بعض عقلوں پر آیات مذکورہ کے ساتھ استدلال اور تمسک کرنا زیادہ محکم ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، بوقت مصافحہ آپ علیہ السلام کا پہلے ہاتھ نہ چھوڑنا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو خبر دی ابو یحییٰ ملائی نے، ان کو ان کے چچا زید نے، ان کو انس بن مالک نے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مصافحہ کرتے تھے، یا یوں کہا تھا کہ جب آپ سے کوئی آدمی مصافحہ کرتا تو حضور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے واپس نہیں کھینچتے تھے، بلکہ پہلے وہ خود اپنا ہاتھ کھینچتا۔ جب کوئی سامنے آ کر سامنا کرتا، آپ اس سے پہلے منہ نہیں پھیرتے تھے، بلکہ وہ آدمی خود وہاں سے ہٹتا تھا اور اپنے آگے بیٹھے ہوئے ساتھی کے گھٹنوں پر بھی ازراہ شرم و حیا کے نظر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ نیچے نظر رکھتے تھے۔ نمبر 22، ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے، ان کو مبارک بن فضالہ نے ثابت سے، اس نے انس بن مالک سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسی آدمی نے نبی کریم کے کان میں بات کرنی شروع کی ہو اور حضور نے از خود اپنا سر اس کے منہ سے ہٹا لیا ہو، بلکہ وہ شخص پہلے رسول کا ہاتھ چھوڑتا تھا، اصفہانی کی حدیث کے الفاظ میں۔ اگلی ہیڈنگ، کثرت سے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو بکر احمد بن حسن نے، اس نے یوسف بن عبداللہ بن سلام سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب باتیں کرنے بیٹھتے تھے تو کثرت کے ساتھ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، گویا وحی کا انتظار فرماتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ ہمیں خبر دی ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے، وہ کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ ابو حازم نے اس کو ذکر کیا ہے ابو ہریرہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالتے تھے کبھی بھی، اگر اس کو کھانے کا دل چاہتا تو کھا لیتے، ورنہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے صحیح میں حدیث سفیان ثوری سے۔ اگلی ہیڈنگ، آپ علیہ السلام کا تبسم فرمانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یحییٰ بن سلیمان بن یسار نے، دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ابن وہب نے عمرو بن حارث سے، ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ایک ساتھ اتنا ہنستے ہرگز نہیں دیکھا کہ آپ کے مسوڑے دیکھ لیے ہوں، بلکہ آپ صرف مسکراتے تھے۔ یحییٰ بن نصر نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کہا ہے، فرماتی ہیں کہ جب آپ بادلوں کو دیکھتے یا تیز ہوا کو دیکھتے تو آپ کی تشویش چہرے پر پہچانی جاتی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ جب بادلوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور امید قائم کر لیتے ہیں کہ بارش ہوگی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی ہوتی ہے۔ فرمایا اے عائشہ مجھے کون سی چیز ضمانت دیتی ہے کہ کہیں اس میں عذاب ہو؟ تحقیق ایک قوم ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی تھی، اور تحقیق ایک قوم پر عذاب آیا تھا بادلوں سے۔ پھر رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، جب انہوں نے بادلوں کو اپنی وادیوں کا رخ کرتے دیکھا تو بولے یہ بادل ہمارے لیے بارش برسانے آ رہے ہیں۔ وہ بارش نہ تھی بلکہ ان میں تو وہ عذاب تھا جس کو مانگنے کے لیے انہوں نے جلدی مچائی تھی، اور ہوا تھی جو ہر چیز کو تہس نہس کرتے چلی گئی تھی اپنے رب کے حکم سے، الی آخرہ۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں یحییٰ بن سلیمان سے۔ اگلی ہیڈنگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باتوں میں شرکت فرمانا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ سے کہا کیا آپ رسول اللہ کے ساتھ ہم نشینی کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، کثرت سے۔ ہاں حضرت اپنے مصلے سے نہیں اٹھتے تھے جس پر نماز پڑھی تھی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔ جب طلوع ہو جاتا تو پھر اٹھتے تھے اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے اور جاہلیت کے امر کو لے لیتے تو ہنستے رہتے، اور حضور صرف مسکراتے رہتے تھے۔
اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں یحییٰ بن یحییٰ سے۔ نمبر 27 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن فورق نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کیا آپ نبی کریم کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ اس نے بتایا کہ جی ہاں، آپ لمبی خاموشی والے، کم ہنسنے والے تھے۔ آپ کے اصحاب بسا اوقات حضور کے سامنے اشعار کہہ دیتے اور اپنے دیگر امور کا تذکرہ کرتے اور ہنسنے لگتے تھے، مگر آپ صرف مسکراتے تھے۔ نمبر 28 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ ان کو ابو سعید بن عمرو نے ان کو خبر دی خارجہ بن زید نے کہ کچھ لوگوں کا گروہ ان کے والد زید بن ثابت کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے بعض اخلاق رسول بیان فرمائیے۔ انہوں نے بتایا کہ حضور کا پڑوسی تھا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ مجھے بلواتے تھے اور میں وہی لکھا کرتا تھا، اور ہم لوگ جب دنیا کا تذکرہ کرتے تو حضور بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے، اور جب ہم لوگ آخرت کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کو بھی یاد کرتے تھے، جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے، لہٰذا ان امور میں سے ہر چیز ہم تم لوگوں کو بیان کریں گے۔ اگلی ہیڈنگ آپ علیہ السلام کی بہادری کا بیان۔ ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے۔ اس نے حضرت علی سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو ہم لوگ مشرکین سے بچنے کے لیے رسول اللہ کا سہارا لے رہے تھے، اور آپ سب سے زیادہ شدید جنگجو تھے یا سخت خطرات سے ٹکرانے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شبابہ نے اس کو اپنی اسناد کے ساتھ ذکر کیا، اس کی مثل، اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے حالانکہ کوئی ایک بھی حضور سے زیادہ مشرکین کے قریب نہیں تھا۔ نمبر 30 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری نے۔ انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم چہرے کے اعتبار سے لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے، اور سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ اہل مدینہ کسی خطرناک آواز سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ حضور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے بغیر زین رکھے، اتنے میں لوگ معلوم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ان سے سبقت کر گئے ہیں اس آواز کی طرف۔ آپ اس خبر کی چھان بین ٹھیک کر کے آ گئے اور لوگوں کو آ کر تسلی دی اور فرمایا کہ مت ڈرو، اور حضور نے گھوڑے کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تو اس کو دریا پایا، یا یوں فرمایا کہ یہ تو دریا ہے۔ حماد نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی ہے، ثابت نے یا یوں کہا کہ مجھے آپ سے خبر پہنچی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور کے سواری کرنے کے بعد یہ گھوڑا دوڑ کے مقابلے میں کبھی پیچھے نہ رہا، حالانکہ وہ اس سے قبل بہت ڈھیلا اور سست تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں سلیمان بن حرب سے۔ نمبر 31 ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا جابر سے، وہ فرماتے تھے کہ بے شک حضور سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے محمد بن کثیر سے۔ اگلی ہیڈنگ حضور کی سخاوت کا بیان۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ اس نے ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ سخی تھے، اور حضور کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی تھی، جب ان کو جبرائیل علیہ السلام ملتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام حضور کو رمضان کی ہر رات ملتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ فرمایا کہ حضور خیر کے کام کے لیے چلتی ہوا سے زیادہ سخی تھے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا عبدان سے، اور مسلم نے ابو قریب سے۔ نمبر 33 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے۔ ان کو حمید نے موسیٰ بن انس سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے اور اسلام قبول کرنے کے بدلے حضور سے جو چیز بھی مانگی یا جس چیز کا بھی سوال کیا گیا آپ نے اسلام قبول کرنے والے کو عطا کر دی۔ چنانچہ ایک آدمی آیا، اس نے حضور سے کچھ مانگا، آپ نے اس کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں دینے کا حکم فرمایا۔ وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسلام قبول کر لو، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا کرتے ہیں کہ پھر اس بندے پر بھوک اور افلاس کا خطرہ نہیں رہتا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے عاصم بن نضر سے۔ نمبر 34 ہمیں خبر دی ابو الحسین علی بن محمد بن احمد عبدان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسود سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور اپنے گھر والوں میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ حضور اپنے گھر والوں کی محنت میں لگے رہتے تھے۔ فرمایا کہ مراد ہے کہ ان کی خدمت میں لگے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے باہر چلے جاتے تھے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں آدم سے۔ اگلی ہیڈنگ حضور گھر کا کام خود کرتے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ حضور اپنے گھر کے اندر کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا کہ رسول اللہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑوں کی جوئیں خود نکالتے، اپنی بکری خود دھوتے
اور اپنے نفس کی خدمت کرتے، یعنی اپنا کام خود کرتے تھے۔ نمبر 36 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، اس نے عروہ سے، اس نے حشام سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کیا رسول اللہ گھر میں کام کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، رسول اللہ اپنی جوتی کو ٹانکا لگا لیتے تھے اور اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں گھریلو کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں کام کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ذکر اللہ کی کثرت کرتے تھے۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ بن ابو اوفا سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرتے تھے، لغو بات یا کام نہیں کرتے تھے، نماز لمبی کرتے تھے، خطبہ چھوٹا پڑھتے تھے، غلام یا بیوہ کے ساتھ چلنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی حاجت پوری نہ کر لیتے۔ 38 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے ابو بردہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم گدھے پر سواری کر لیتے تھے، اون کا کپڑا پہن لیتے، بکریوں کو خود باندھ لیتے تھے اور مہمان کی خدمت خود کرتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ غلاموں کی دعوت قبول کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورق نے، اس نے سنا انس سے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے، اون کا کپڑا پہن لیتے تھے، غلاموں کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ جنگ خیبر والے دن میں حضور کو گدھے پر سوار دیکھا، اس کی نکیل کھجور کے ریشے کی بنی ہوئی تھی۔ نمبر 40 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے عمرو بن سعید سے، اس نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا جو اپنے عیال کے ساتھ رسول اللہ سے زیادہ شفیق ہو۔ پھر اس نے حدیث ذکر کی، مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں زہیر بن حرب سے۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کا بچوں کو سلام کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر فقی نے، ان کو خبر دی ابو طالب محمد بن مبارک حنات نے، ان کو ثابت بنانی نے انس بن مالک سے کہ حضرت انس کچھ بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے اور آپ نے ان پر سلام کیا۔ پھر ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ بچوں کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے ان پر سلام کیا تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں علی بن جود سے، اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے دوسرے طریق سے شعبہ سے۔ 42 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابو بکر قطان نے، اس نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بچے کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ خوش طبعی کرنے والے تھے۔ اگلی ہیڈنگ سخت سردی میں برکت کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنا۔ 43 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے ثابت سے، اس نے انس سے کہ رسول اللہ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو مدینہ کے خادم اپنے اپنے پانی کے برتن لے کر آ جاتے تھے، جو بھی برتن لایا جاتا اس کے پانی کے اندر آپ اپنا ہاتھ ڈبو کر دے دیتے تھے برائے تبرک۔ بسا اوقات سخت سردی کی صبح کو بھی برتن لے آتے تھے، پھر بھی اس میں اپنا ہاتھ ڈبو دیتے تھے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں، ان کو ابو بکر بن ابو الاسر وغیرہ سے۔ اگلی ہیڈنگ ایک بوڑھی عورت کی خاطر رک جانا۔ 44 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ثابت نے انس بن مالک سے کہ ایک عورت تھی، اس کی عقل و دماغ میں کچھ فطور تھا، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے فلاں سوچ لیجئے کون سے راستے پر آپ چاہیں وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور اس کے ساتھ علیحدہ چلے گئے، اس کے ساتھ اکیلے باتیں کرنے گئے، یہاں تک کہ اس کا کام کر کے آ گئے۔ مسلم نے اس کو نقل کیا ہے دوسرے طریق سے حماد سے۔ چیپٹر 31 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی اور زہد، اس بارے میں روزی کی کمی اور شدت پر آپ کا صبر کرنا، حضور کا دار دنیا پر دار آخرت کو اختیار کرنا اور ترجیح دینا، اور اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں جو جو انعامات تیار کر رکھے ہیں اس سب کے بارے میں مروی احادیث اور اخبار کا ذکر۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ ترجمہ سورہ طٰہٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت کر اپنی نگاہیں اس چیز پر جو ہم نے فائدہ اٹھانے کو دی ہیں، ان طرح طرح کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق کے طور پر، تاکہ ان کو آزمائیں، اس میں اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ نمبر 2 اور تحقیق روایت کی گئی ہے کہ حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو بندہ غلام نبی بن کر رہیں اور چاہیں تو بادشاہ نبی بن کر۔ آپ نے اس بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ تواضع اختیار کیجئے، عاجزی کیجئے، لہٰذا حضور نے اس کو پسند کیا کہ بندہ خدا نبی رہیں۔ نمبر 3 ہمیں اس کی خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، حضرت ابن عباس حدیث بیان کرتے تھے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی کے پاس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجا، اس کے ساتھ
جبرائیل علیہ السلام تھے، لہٰذا فرشتے نے رسول اللہ سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے اس بات کے درمیان کہ آپ عبد نبی ہوں یا ملک نبی ہوں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف التفات کیا جیسے آپ مشورہ کر رہے ہیں، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نیچے جھکیے، یعنی تواضع اور عاجزی کیجیے، تو رسول اللہ نے عرض کیا کہ میں عبد نبی ہوں گا، یعنی محض اللہ کا بندہ نبی رہنا پسند کروں گا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کلمے کے بعد حضور نے کبھی تکیہ اور سہارا لگا کر کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کو مل گئے۔ اگلی ہیڈنگ ازدواج مستحرات کو اختیار دینا۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو القاسم عبد الرحمن بن عبید اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی ابن عباس نے کہ ان کو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو حدیث بیان کی ہے، انہوں نے حدیث ذکر کی رسول اللہ کی اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کے حجرے میں گیا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ نے اپنے اوپر اپنی چادر کو سنبھالا اور بیٹھ گئے، جبکہ چٹائی نے آپ کے پہلو پر نشان ڈال دیا تھا۔ میں نے حضور کے اس کمرے میں اپنی نظروں کو حرکت دی، اس میں دنیا کی کوئی چیز رکھی ہوئی نہیں تھی سوائے 2 مٹھیوں کے، مٹھی بھر جو تھے اور مٹھی بھر قرت یا قرض 2 سا کے برابر۔ پھر میں نے نظر ماری تو 2 یا زیادہ چمڑے لٹکے ہوئے تھے، 2 کچے چمڑے جن کی ابھی رنگائی مکمل نہ ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ سکا، رونے لگا، تو رسول اللہ نے پوچھا اے ابن خطاب کس بات سے رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے نہ رونے کی کیا بات ہے، میں کیوں نہ روں؟ آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ساری مخلوق میں سے بہترین ہیں، جبکہ آپ کا یہ حجرہ اور یہ عجمی لوگ کسریٰ اور قیصر ہیں کہ پھلوں اور باغات اور نہروں کے مالک ہیں، اور آپ اس حال میں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے ابن خطاب کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے صرف دنیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا شکر کیجئے، اور حدیث کو آگے ذکر کیا۔ اس کو مسلم نے نقل کیا صحیح میں دوسرے طریق سے اکرمہ بن عمار سے۔ نمبر 5 اور ہمیں خبر دی ابو محمد بن عبداللہ بن یحییٰ نے، اس نے عمر بن خطاب سے، اس قصے میں انہوں نے فرمایا کہ میں بیٹھ گیا اور اپنا سر اوپر اٹھا کر کمرے میں نظر ماری، اللہ کی قسم میں نے کمرے میں کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے ساتھ نظر ٹکراتی سوائے 3 کچے چمڑوں کے جو رنگے ہوئے نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت پر وسعت اور فراخی فرمائے، اللہ نے اہل فارس اور اہل روم پر فراخی اور وسعت کر رکھی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کیا تم کسی شک میں ہو اے ابن خطاب؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی طیبات اور ستھری چیزیں ان کو جلدی جلدی ان کی دنیاوی زندگی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں یا رسول اللہ، اور نبی کریم نے قسم کھا رکھی تھی کہ آپ اپنی عورتوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائیں گے، یہ فیصلہ آپ نے ان پر اپنی ناراضگی اور غصے کی شدت کی وجہ سے کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر حضور کو تنبیہ فرمائی تھی۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عروہ نے، ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وہ فرماتی ہیں کہ جب 29 راتیں گزر گئیں تو رسول اللہ میرے پاس آئے، ابتدا مجھ سے کی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ 1 مہینے تک ہم لوگوں کے پاس نہیں آئیں گے، آپ میرے پاس 29 دن میں آ گئے ہیں، میں برابر شمار کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اے عائشہ میں تجھ سے ایک امر کا ذکر کرتا ہوں، تجھ پر یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ تم نے اس امر کے لیے جلدی کیوں نہیں کی، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لیجئے گا۔ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ سورہ احزاب۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اسی کی آسائش چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں آپ لوگوں کو ساز و سامان دے دوں اور تمہیں خوبصورت طریقے پر چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت والے گھر کو چاہتی ہو تو اللہ نے تم میں سے محسنات کے لیے نیکی اور شرافت کی راہ پر چلنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب۔ وہ فرماتی ہیں حضور اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے والدین مجھے حضور سے فراق اور جدا ہونے کے لیے کبھی حکم نہیں دیں گے، لہٰذا میں نے حضور کے ان الفاظ کے جواب میں عرض کیا کہ کیا اس مسئلے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ بس بے شک میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں اسحاق بن ابراہیم سے، اس نے عبد الرزاق سے، اور بخاری نے اس کو روایت کیا ہے دوسرے طریق سے زہری سے۔
اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کا بستر دیکھ کر حضرت عمر کا رونا۔ نمبر 6 ہمیں حدیث بیان کی امام ابو الطیب سہل بن محمد بن سلیمان نے، مبارک بن فضالہ نے حسن سے، اس نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس گیا، وہ کھجور کی رسی سے بنی ہوئی آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا سرہانہ یا تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور حضور کے پاس حضرت عمر آئے اور آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ۔ نبی کریم نے ایک دم پہلو پھیرا تو حضرت عمر نے آپ کے پہلو پر رسیوں کے نشان دیکھے اور دیکھ کر رو دیے۔ حضور نے پوچھا، عمر کس چیز نے آپ کو رلایا؟ حضرت عمر نے کہا، میں کیوں نہ روؤں کہ قیصر و کسریٰ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح جس طرح وہ دنیا میں کھیل رہے ہیں، اور آپ اس حال میں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی کریم نے ان کو فرمایا، اے عمر، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اسی طرح ہیں۔ نمبر 7 ہمیں حدیث بیان کی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، اس نے عبداللہ سے، وہ کہتے ہیں نبی کریم چٹائی پر لیٹ گئے تھے، لہٰذا آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے۔ میں ان نشانوں کو مٹانے لگا اور میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم آپ کے لیے کوئی چیز بچھانے کا انتظام کر دیں جس پر آپ آرام کریں اور آپ کی حفاظت بھی رہے؟ حضور نے فرمایا، کیا ہے میرے لیے اور دنیا کے لیے؟ یعنی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میری اور دنیا کی مثال تو اس طرح ہے جیسے کوئی مسافر جو کسی درخت تلے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پھر وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے اور اس درخت کو اور اس کے سائے کو وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ نمبر 8 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ ابو زکریہ بن ابو اسحاق مزکی اور ابو بکر بن حسن قاضی نے، ان کو ان کے والد نے یونس سے، اس نے ابن شہاب سے، اس نے عبداللہ بن عتبہ سے، اس نے ابو ہریرہ سے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ مجھ پر 3 راتیں گزریں اور میرے پاس اس میں سے کچھ باقی ہو، مگر صرف اسی قدر جو میں نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہو۔ یہ الفاظ ابن وہب کی حدیث کے ہیں، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں۔ حضور کے گھر والوں کے لیے بقدر گزارا روزی کی دعا کرنا، ہیڈنگ ہے یہ۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی محمد بن ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو زیرہ سے، اس کو ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ آل محمد کا رزق صرف بقدر بقائے زندگی کر دے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں اشج سے۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن علی مقری نے، اس نے ابراہیم سے، اس نے اسود سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں، آل محمد نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا مسلسل 3 راتیں جب سے مدینہ میں آئے ہیں گندم کی روٹی سے، یہاں تک کہ حضور کی وفات ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو الربیع نے، ان کو جریر نے، ان کو منصور نے، ان کی اسناد کے ساتھ مذکور کی مثل۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی ابو محمد یوسف نے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے راستے پر چلے گئے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا اسحاق سے، اس نے ابو معاویہ سے۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عابس بن ربیعہ نے اپنے والد سے، یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم لوگ 15 دن بعد قرا اور جانوروں کی نلی یا پایا نکالتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ ہنس پڑیں اور فرمانے لگیں کہ نہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھایا آل محمد نے روٹی سالن سے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے مل گئے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن کثیر سے۔ اگلی ہیڈنگ 3 ماہ تک چولہا نہ جلنا، ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ اور ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ آل محمد، ہمارے اوپر 3 ماہ گزر جاتے تھے مگر ہم لوگ کھانے کے لیے آگ نہیں جلاتے تھے مگر کھجور اور پانی ہوتا تھا بس۔ ہاں مگر یہ بات بھی تھی کہ ہمارے ارد گرد انصار کے گھر تھے، ان میں سے ہر گھر والے رسول اللہ کے پاس اپنی بکری کا دودھ بھیج دیتے تھے، لہٰذا نبی کریم ہم لوگوں کو بھی اس دودھ میں سے پلا دیتے تھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں۔ نمبر 14 ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ ادیب نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس کے پاس آتے جاتے تھے اور ان کا باورچی کھڑا ہوتا، انہوں نے فرمایا کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے روٹی شوربے میں بھیگی ہوئی دیکھی ہو، یہاں تک کہ آپ اللہ سے مل گئے، اور نہ ہی بکری کا بچہ بھنا ہوا ثابت کبھی۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں خطبہ سے۔ اگلی ہیڈنگ آپ علیہ السلام کا ممبر کرسی پر کھانا نہ کھانا،
15 اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو ان کے والد نے یونس سے، اس نے قتادہ سے، اس نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے کبھی خوانچے میں نہیں کھایا، نہ ہی پلیٹ میں، نہ ہی روٹی شوربے میں ڈوبی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا پھر آپ کس چیز پر کھاتے تھے؟ فرمایا توشہ دان یا میز پوش پر۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں عبداللہ بن ابو اسود سے۔ نمبر 16 ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فرق نے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں اسود سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ حضور نے اکٹھے 2 دن بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی اور یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ اس کو مسلم نے نقل کیا صحیح میں۔ نمبر 17 ہمیں خبر دی ابو بکر بن فرق نے، میں نے سنا عمر بن خطاب سے، وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے اس کا ذکر کیا جو لوگوں پر کھول دیا گیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا سارا دن بھوک سے اپنے پیٹ کو لپیٹتے تھے، بھوک سے اس قدر ردی کھجور بھی نہیں پاتے تھے جس کے ساتھ پیٹ بھر لیتے۔ اس کو مسلم نے نقل کیا ہے صحیح میں شعبہ کی حدیث سے۔ اگلی ہیڈنگ گھر والوں کے کھانے کے لیے زرہ رہن رکھوانا۔ نمبر 18 ہمیں خبر دی ابو محمد بن یوسف نے قتادہ سے، اس نے انس سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے نبی کریم کے پاس جو کی روٹی اور دمبے کی چکلی کی چربی جو قدرے متغیر ہو چکی تھی لے کر پہنچے، جبکہ انہوں نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اور اس کے بدلے میں اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے۔ میں نے حضور سے ایک دن سنا آپ کہہ رہے تھے نہیں شام کی آل محمد کے پاس کھجوروں کے 1 سانے اور نہ ہی گندم کے دانوں کے 1 سانے۔ اس کو بخاری نے نقل کیا حدیث حشام سے۔ نمبر 19 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقی نے، ان کے والد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کا بستر چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں احمد بن ابو رجا سے۔ نمبر 20 ہمیں خبر دی ابو علی روز باری نے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ میرے پاس انصار کی ایک عورت آئی، اس نے رسول اللہ کا بستر دیکھا جو کہ دھاری دار کمبل تھا، لپیٹا ہوا تھا، وہ واپس چلی گئی اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھیج دیا جس کے اندر اون بھری ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ گھر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ فلاں انصاریہ عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بچھونا دیکھا، پھر وہ واپس چلی گئی، اس نے میرے پاس یہ بھیج دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اس کو واپس کر دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیوں یہ واپس کر دوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے گھر میں ہو، یہاں تک کہ حضور نے 3 بار یہ بات کہی، فرمایا کہ اس کو واپس بھیج دو۔ اے عائشہ اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلا کر دکھا دے۔ اگلی ہیڈنگ صدقے کے درہم کی وجہ سے نیند نہ کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن یوسف نے ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ میرے ہاں تشریف لائے اداس اور پریشان چہرے والے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے خیال کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، میں آپ کو پریشان چہرے والا دیکھ رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ان 7 دیناروں کی وجہ سے ہے جو کل شام کو ہمارے پاس پہنچے تھے، ہم جنہیں خرچ نہ کر سکے، ان کو قالین وغیرہ کے روئے میں کر دو۔ نمبر 22 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو امامہ سہل بن حنیف نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ رسول اللہ کو دیکھتے آپ کی بیماری کے اندر تو، اور میرے پاس اس وقت 6 دینار تھے۔ موسیٰ نے کہا کہ یا 7 تھے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ ان کو تقسیم کر دو، مجھے آپ کی بیماری نے مشغول کر دیا اور میں بھول گئی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو صحت عطا کر دی۔ کہتی ہیں کہ پھر حضور نے مجھ سے ان دیناروں کے بارے میں پوچھا کہ ان کا آپ نے کیا کیا تھا، کیا آپ نے وہ 6-7 دینار تقسیم کر دیے تھے؟ کہتی ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں کیے، آپ کی بیماری نے مجھے مصروف رکھا۔ حضور نے وہ منگوائے اور ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کہا کیا گمان کرتا ہے اللہ کا نبی، اگر اللہ کو مل جاتا اور یہ اس کے پاس ہوتے۔ 23 ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ نے، ان کو انس بن مالک سے کہ نبی کریم کوئی شے کل کے لیے جمع کر کے نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 24 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے اپنی ماں سے، اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی تو اس وقت ہوئی جب لوگ 2 اسود اور اہم چیزوں سے پیٹ بھر چکے تھے، کھجور اور سادہ پانی سے۔ مسلم نے اس کو روایت کیا یحییٰ بن یحییٰ سے۔ اگلی ہیڈنگ کھجوریں جمع کرنے پر افسوس کا اظہار۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، اس نے ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت بلال کے پاس
تشریف لائے اور آپ نے ان کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر دیکھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اے بلال؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کھجوریں ہیں جو میں جمع کرتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر اے بلال، کیا تو اس بات سے نہیں ڈرا کہ اس کی وجہ سے تجھے جہنم میں تپنا پڑے؟ ان کو خرچ کر دیجئے اے بلال، اور عرش والے سے کم کر دینے سے مت ڈر۔